الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنهم غیر ملومین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامعین خطبہ جمعہ، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہوگا آج کل نکاح کیوں ختم ہو رہے ہیں؟ وائی میرجز آر فیلنگ ٹوڈے۔ یہ ایک حساس موضوع ہے، ویری سینسیٹیو ٹاپک ہے، اور آج کے دور کے رونما ہونے والے فتنوں میں سے یہ بھی ایک ہے۔ اس پر بہت احتیاط سے میں گفتگو کروں گا۔ کچھ شادیاں ضرور آج ختم ہو رہی ہیں، یا کچھ خاندان ضرور آج ٹوٹ رہے ہیں۔ میرجز کے اندر ڈس سیٹسفیکشن پایا جاتا ہے۔ میرجز اس وقت ڈسپیوٹس کا شکار ہو رہی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر شادی ایسی ہو، لیکن آج کے زمانے کا ایک ٹرینڈ ہے، اور کچھ شادیاں ضرور پرابلمٹک ہو رہی ہیں۔ ابھی 15 دن قبل ایک قاضی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ایک ٹاؤن کے وہ قاضی ہیں، گزشتہ 32-33 سالوں سے میرج ڈسپیوٹس وہاں آتے ہیں، اور وہ شرعیت کے قوانین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تقریباً گزشتہ 32 سال میں انہوں نے 1200 کیسز ڈیل کیے ہیں میرج کے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ایک ایسا خیال ہے کہ آج کل شادیوں کے رشتے میں دراڑ آ رہا ہے، رکھنے پڑ رہے ہیں، کریکس ڈیولپ ہو رہے ہیں، کیا اس میں اضافہ ہوا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مولانا نے فرمایا کہ گزشتہ 32-33 سال کے تجربے اور اب جو کیسز میں ڈیل کر رہا ہوں، اس کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کیسز آ رہے ہیں ان میں سے 10 میں سے 7 ختم ہونے کو ہوتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اگر دارالقضاء میں 10 شادیاں جاتی تھیں ڈسپیوٹ کے لیے، تو 1-2 طلاق اور خلا پر ختم ہوتی تھی، باقی کے سلسلے میں صلح جوئی ہو جاتی تھی، کاؤنسلنگ ہو جاتی تھی، سمجھایا جاتا تھا، فہمائش ہو جاتی تھی، بڑوں کی باتیں بھی مان لیتے تھے، لوگ اپنے مستقبل کو بھی سوچتے تھے۔ تو 10 میں سے تقریباً 2 شادیاں غالباً طلاق اور خلا پر ختم ہوا کرتی تھیں، لیکن اب انہوں نے کہا کہ میرا اندازہ ہے کہ اب جو کیسز آ رہے ہیں اس کی بنیاد پر 10 میں سے 7 شادیاں ختم ہو رہی ہیں۔ سٹڈیز بتاتی ہیں کہ جو میرج ڈیسولوشن کے لیے، شادیوں کو ختم کرنے کے لیے جو کیسز دائر کیے جاتے ہیں، گزشتہ 1 دہے میں، 1 ڈیکیڈ میں اس کے اندر 50% اضافہ ہوا ہے۔ اور میرج ڈیسولوشن کے لیے، شادی کو ختم کرنے کے لیے جو انیشیٹو لیا جا رہا ہے، وہ آج کل 70% عورتوں کی طرف سے ہے کہ وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں، وہ مطمئن نہیں ہیں، اور شادی کے بندھن میں جب انہیں بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ نکلنا چاہتی ہیں۔ یہ سٹڈیز بتاتی ہیں۔ پاکستان کی ایک تحقیق بتاتی ہے کہ 48%
لوگوں نے بتایا جن کے ساتھ سروے کیا گیا، انہوں نے کہا کہ آج ہمارے سماج میں شادیوں پر برا حال ہے اور شادیاں ختم ہو رہی ہیں، شادیوں کے اندر دراریں پیدا ہو رہی ہیں، میرجز ٹوٹ رہی ہیں۔ 48% لوگوں کا یہ احساس ہے۔ اور کہا کہ معاشی دباؤ بھی ایک طرف ہے، مرد اور عورت کے درمیان کمیونیکیشن بھی ختم ہو گیا ہے، اور خود ہمارے کلچر کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ بہت بھیانک تصویر ہے۔ یہ گویا وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اس نازک موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ شادیوں میں درار پیدا ہونے، نکاح کے ختم ہونے، یا قضاوت تک معاملہ جو پچھلے زمانے میں جایا کرتا تھا، اس کی وجوہات الگ تھی۔ آج میں ان وجوہات پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ کبھی ان لاس کی طرف سے پرابلم، ساس کا دباؤ، ننند یا گھر کے دیگر افراد کی طرف سے پریشانی ہوتی تھی، یا کبھی لڑکی جاب پر جانا چاہتی تھی، وہ پرابلم ہوتا تھا، یا کبھی مرد ان ایمپلائڈ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پرابلم ہوتا تھا، اور کبھی جہیز کو مسئلہ بنایا جاتا تھا۔ یہ وجوہات تھیں، یہ ریزنز تھے جس کے نتیجے میں میرجز میں ڈسپیوٹ ہوا کرتے تھے۔ وہ آج بھی باقی ہیں، میں ان پر بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں نئی نسل کے لیے کچھ اور ڈائمنشنز بتانا چاہتا ہوں۔ 4 نئی باتیں میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ ان میں سے نمبر 1، فحش مواد کی کثرت اور اس کی لت، یہ شادیوں کے ٹوٹنے میں ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ دوسرا فیکٹر، پرسنالٹی ڈس آرڈرز، شخصیتوں میں بہت سے عارضے پیدا ہو گئے ہیں، ڈس آرڈرز پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ بھی میرجز کے بریک کرنے کے لیے ایک فیکٹر ہے۔ تیسرا ہے ہم جنس پرستی، لواطت، LGBTQ+ موومنٹ کا اثر۔ اور چوتھا ہے سیکس ریولیوشن، جنسی انقلاب۔ یہ وہ 4 فیکٹرز ہیں جن پر اب ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ پہلا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اب اسٹڈیز بتا رہی ہیں کہ شادیوں میں بیڈ روم کے اندر ڈسسیٹسفیکشن پیدا ہونے کی ایک بڑی وجہ فحش مواد کا دیکھنا اور فحش مواد سے لطف لینا، یا اس کی لت لگ جانا، یا اس میں ڈوب جانا۔ اور اسٹڈیز یہ بتا رہی ہیں کہ ایک پارٹنر چھپ کر اگر بری عادتوں کے اندر اس دلدل میں پھنس جاتا ہے تو شادی ٹوٹنے کے امکانات ڈبل ہو جاتے ہیں۔ امریکہ کا ایک سروے بتاتا ہے کہ وقفے سے 3 مرتبہ سروے کیا گیا، 2000 لوگوں کا ریکارڈ تیار کیا گیا۔ اس میں معلوم ہوا کہ جو لوگ غلط عادتوں میں پڑ گئے ہیں، ایک سروے سے دوسرے سروے کے بیچ میں 11% شادیاں طلاق پر ختم ہو گئیں، دوسرے سے تیسرے کے درمیان اور 11% شادیاں طلاق پر ختم ہو گئیں، سپریشن پر ختم ہو گئیں۔ یہ امپیکٹ ہے جو اس وقت دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور بڑی تباہی اس وقت آئی ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے فطری عمل رکھا، اس کے اندر جو تسکین رکھی، اس کے اندر جو لذت کو رکھا، آج غلط عادتوں کی وجہ سے نوجوانوں نے اسے کھو دیا۔ اب تسکین کہیں اور تلاش کرتے ہیں جو غیر فطری ہے۔ قرآن نے بتایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، سورج، چاند، ستارے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، دن اور رات یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جنہیں دیکھ کر انسان توحید کو سمجھ سکتا ہے۔
خدا کے کریشن کو سمجھ سکتا ہے، خدا کے کریشن کے پیچھے جو حکمتیں کار فرمائی اس کو سمجھ سکتا ہے، خدا نے جو کچھ بنائی ہے اس کے اندر جو آرٹسٹری ہے اسے دیکھ کر پہچان سکتا ہے۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے میاں بیوی کا جوڑا۔ ایک اچھے جوڑے کو دیکھ کر انسان خدا کو پہچان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی تخلیق کی۔ دو الگ الگ فزیولوجی کے لوگ، دو الگ الگ سائیکالوجی کے اینٹیٹیز، دو الگ الگ خاندانوں میں پلے ہوئے لوگ قریب آتے ہیں تو دو جسم ایک جان بن جاتے ہیں۔ اتنی محبت ڈے ون سے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اس رشتے کا ایک پہلا پرپس ہے تسکین، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کو پیدا کر دیا۔ یہ سب محبت کو پیش کرنے کے الگ الگ ڈائمنشنز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں کو لوگوں نے آج اپنی فطرتوں کو مسخ کرنے کے نتیجے میں اس سے محروم ہو گئے اور کہیں اور اس کی تلاش کرتے ہیں۔ ایک پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز، دونوں میاں اور بیوی، جب بھی کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے، میرج کاؤنسلنگ جب بھی ہوتی ہے تو اکثر ایسے ایشوز بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک عام آدمی ان ایشوز کو سیریس لیتا ہے۔ وہ دراصل ہٹنگ اراؤنڈ دا بش ہوا کرتے ہیں، وہ اصل حقیقی مسائل نہیں ہوتے۔ حقیقی مسائل بیڈ روم کے افیئرس ہوتے ہیں۔ جب آپ ڈیپ ڈائیو کریں گے، ایشوز کو ڈگ کریں گے تو پتا چلے گا کہ بیڈ روم کے افیئرس ٹھیک نہیں ہیں۔ بیان کرنے کے لیے اور بہت سی باتیں بیان کر دی جاتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ باتیں نہیں ہوتی۔ تو یہ جو پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کا کپل ہے، ان میں شوہر بری طرح سے اس لت کا عادی تھا اور کسی طرح سے وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ ایک آج کے زمانے میں ایک مینٹل سکنس ہے یہ، اور اس کے لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہوتا ہے، علاج بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد عورت نے کہا کہ سر، پورن destroyed our marriage, porn killed our marriage، یہ اس نے کہا۔ تو شادیوں کو کل کر دیتی ہے یہ عادت، ختم کر دیتی ہے۔ تو ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے آج کے زمانے میں شادیوں کے، نکاح کے ختم ہونے میں جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے۔ دوسری وجہ ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ آپ کے پاس ایک میرج ڈسپیوٹ آتا ہے لیکن آپ سپرفیشل باتوں کو دیکھتے ہیں کہ لڑکی سلیقہ مند نہیں ہے، لڑکی زبان چلاتی ہے، لڑکی گھر کا کام کاج نہیں کرتی۔ یہ سب عام باتیں ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، یا ہوتی ہیں تو آؤٹ آف پروپورشن انہیں بلو کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ شخصیتوں کے اندر بعض کمزوریاں ہوتی ہیں، بعض پرابلمز ہوتی ہیں، بعض ڈس آرڈرز ہوا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک پر میں نے گزشتہ جمعہ تفصیل سے گفتگو کی ہے، نارسسزم۔ اس رشتے میں بھی اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، کمٹمنٹ بھی نہیں ہو پاتا، بہت دیر تک شادی کی زندگی نہیں چلتی۔ آج اور دو پرسنالٹی ڈس آرڈرز کا اختصار کے ساتھ تعارف کراتا ہوں۔ ان میں سے ایک ہے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ سب سے بڑے عالم سمجھتے ہیں، ہر موضوع کے وہ ماہر ہوتے ہیں، اور سامنے والا کچھ نہیں جانتا۔ جس موضوع پر دیکھیں ان سے بڑا کوئی اور نہیں ہے۔ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کا ایک اور پرابلم یہ ہے کہ یہ وہ اشخاص ہوتے ہیں جنہیں کسی سے بھی لڑائی پک اپ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ They can pick up a quarrel very easily at any time with anybody۔ وہ ٹرین میں جا رہے ہوں، فلائٹ میں جا رہے ہوں، گھر میں ہوں، سسرال میں ہوں، مسجد میں ہوں، اجتماع میں ہوں، ٹکر لینا، سینگ اڑانا معمول کی بات ہو جاتی ہے ان کے لیے، یہ ان کی فطرت بن جاتی ہے۔ یہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ ہوتے ہیں۔ غصہ نے بہت آنے لگتا ہے،
جھگڑے بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں، بات بات پر جھگڑا کرنا ان کا شیوا بن جاتا ہے۔ یہ ایک پرسنالٹی ڈیز آرڈر ہے جس کے نتیجے میں شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایک اور ہے، بہت سے ڈیز آرڈرز ہیں، ان میں سے ایک ہے اسکیزوئڈل پرسنالٹی ڈیز آرڈر۔ ایک کیس میرے پاس آیا، شادی ہوئے 1 سال ہو گئے لیکن لڑکے نے کبھی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یا تو لڑکے کے اندر جنسی صلاحیت نہیں ہے، یا لڑکا کسی اور کے ساتھ شاید دوستی رکھا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ایک ڈیز آرڈر یہ ہوتا ہے کہ جب اسکیزوئڈل پرسنالٹی ڈیز آرڈر جب ہم کہتے ہیں تو وہ افراد ہوتے ہیں جن کے سینے کے اندر، جن کے دلوں کے اندر محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ They cannot display their love۔ نہ ماں سے اپنی محبت جتا سکتے ہیں، نہ اپنی بہن سے محبت جتا سکتے ہیں، نہ اپنے بھائی سے محبت جتا سکتے ہیں۔ ان کا سینہ سپاٹ ہو جاتا ہے، پتھر کی سل ہے، ان کے سینے میں محبت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ڈسفنکشن ہے، یہ ایک ڈیز آرڈر ہے۔ اس میں اپ برنگنگ کا بھی ایک رول ہوتا ہے، اب اس تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں کو یہ باتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں وہ کسی اور جگہ سبب تلاش کرتے ہیں۔ سبب یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ محبت کا اظہار نہیں کر سکتے، لو دے نہیں سکتے، انٹیمیسی پیدا نہیں کر سکتے۔ Why marriages are failing today؟ ایک دوسری وجہ یہ ہے۔ اس کی ایک تیسری وجہ وہ ہے LGBTQ موومنٹ کے نتیجے میں اس کو نارملائز کر دیا گیا کہ انسان جس جنس کا آدمی ہے اسی جنس کے لوگوں کے ساتھ اس کی محبت بھی ہو سکتی ہے، اس کی جنسی خواہش کی تکمیل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک قدیم مرض ہے، لواطت جسے کہتے ہیں، ہوموسیکسولیٹی جسے کہتے ہیں، اور بعض اور اصطلاحات ہیں۔ یا تو چائلڈ ابیوز کے نتیجے میں کچھ لوگوں کی فطرت بگڑ جاتی ہے، یا یہ ہے کہ جب سن بلوغ کو پہنچتے ہیں تو نیو ایکسپیریمنٹس کے نتیجے میں لوگ گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ شادی شدہ زندگی بسر نہیں کر سکتے، انہیں اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ جو ہوموسیکسولز ہوتے ہیں شادی ہونے کے بعد جیسے ہی پتہ چلتا ہے 1/3 شادیاں ختم ہو جاتی ہیں 1 مہینے کے اندر۔ 1/3 میرجز کچھ دنوں تک چلتی ہیں، بہت سی کوششیں ہوتی ہیں، 5-6 مہینے 1 سال تک پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ اور 1/3 شادیاں ہوتی ہیں جو انڈیور کرتی ہیں، یعنی مصیبت جھیل کر عورت کبھی کبھی اس شادی کو لے کر چلتی ہے۔ یہ تیسری وجہ ہے لواطت۔ اور چوتھی وجہ ہے جنسی انقلاب کہتے ہیں۔ 50 سال سے امریکہ میں یہ انقلاب آیا ہوا ہے، ہندوستان میں بھی یہ انقلاب آیا ہوا ہے۔ اس کو جنسی انقلاب کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ زنا ہے، یہ بے روی ہے، یہ گندگی ہے، اس کے بہت نام دیے جاتے ہیں۔ پری میرج سیکس، شادی سے پہلے اس کے تجربے، شادی کے ساتھ کسی اور کے ساتھ تجربے، لیو ان ریلیشن شپ، فرینڈس ود بینیفٹس، 1 نائٹ پارٹنرشپ، یہ اور اس طرح کے بے شمار نام دیے جاتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں اگر قریب آ سکتے ہیں تو صرف ایک ہی طریقہ ہے جائز طریقہ، وہ ہے شادی۔ اس کے علاوہ تمام طریقے جتنے بھی نام دے لیے جائیں وہ سب زنا ہیں، وہ سب گمراہی ہیں، وہ سب گندگی ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب لوگ وہ ہیں، مومنین کا تذکرہ ہے، کئی صفات آئی ہیں، ان میں سے ایک صفت کامیاب مومن کی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بیویوں کے ساتھ اور لونڈیوں کے ساتھ۔ ایک زمانے میں لونڈیوں کا نظام تھا، وہ نظام نہیں رہا، تو بیویوں کے ساتھ جنسی خواہش کو تکمیل کرنے کے علاوہ جتنے راستے لوگوں نے ایجاد کیے ان سب میں ملامت ہے، ان سب میں گلٹ ضرور ہے۔
اس لیے قرآن نے ورڈ استعمال کیا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، جو پاک رشتے سے اپنی جنسی تسکین کا سامان کریں گے انہیں کوئی ملامت نہیں ہے، انہیں کوئی جرم کا احساس نہیں ہے، انہیں کوئی گلٹ فیلنگ نہیں ہے۔ شادی کے علاوہ جتنے راستوں سے انسان اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرے گا ان سب کے اندر گلٹ کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اور احساس جرم کاٹتا رہے گا، نفس ملامت کرتا رہے گا، اس سے باہر نہیں نکل سکتا انسان۔ قرآن نے کہا کہ اس کے علاوہ جو کچھ لوگ ادر آپشنز تلاش کریں گے جسے جنسی انقلاب کا نام دیا گیا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں، یہ ٹرانسگریسرز ہیں، یہ باؤنڈری کراس کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ چار وجوہات ہیں جو نئے ڈائمنشن سے نئی نسل کو سمجھنے کے لیے میں نے بیان کیا۔ سلوشنز کیا ہیں؟ سلوشن نمبر 1 ہے توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، توبہ کریں تو زندگی ریسیٹ ہو جاتی ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آؤ، توبہ کرو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، تمام بنی آدم گنہگار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیں، خدا کی طرف لوٹ کر آئیں، اس سے معافی مانگیں، اس سے گڑ گڑائیں۔ کیسے معافی مانگیں، کیسے توبہ کریں، اس کی ایک میں نئی تعبیر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ منافقین کا جرم بہت عظیم تھا، انہوں نے ایک مسجد بنا لی تھی اور اس کے بعد یہ آیت آئی، وہ مسجد زرار۔ کہا کہ انہوں نے جو مسجد بنائی اور جو غلط کام کیا اس کا احساس ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گیا ہے، جاگزی ہو گیا ہے، اس احساس جرم سے یہ نہیں نکل سکتے۔ الا ان تقطع قلوبہم، عام طور پر ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ یہاں تک کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں، یعنی وہ مر جائیں۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں اور قرطبی کی تفسیر میں ایک دوسرا نقطہ ملتا ہے۔ ان تقطع قلوبہم کا مطلب ہے ایسی توبہ کرنا کہ لگے کہ دل چور چور ہو گیا، دل پھٹ گیا، دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور معافی مانگنے کے بعد آدمی کو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایات مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ جو قبول ہو رہا ہے، وہ سب ایسے ایڈھیسیوز ہیں جس کے نتیجے میں یہ ٹوٹا ہوا دل پھر اسے جوڑا جا رہا ہے، اور اب اس ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال کر لے چلنا ہے، اس ٹوٹے ہوئے دل پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ ایسی توبہ کہ آدمی محسوس کرے کہ اس کا دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، ایسا روئے، ایسا گڑ گڑائے خدا کے حضور، اور ایسی سچی توبہ کرے کہ اس کا دل لگے کہ پارا پارا ہو گیا، اور پھر توبہ کے نتیجے میں اسے جوڑ دیا گیا۔ اب اس ٹوٹے ہوئے دل کو زندگی بھر حفاظت کے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ یہ ہے ایک سلیوشن کہ انسان توبہ کرے، خدا کی طرف لوٹے، معافی مانگے، اپنا رویہ بدلے، تو انشاءاللہ حالات بدل سکتے ہیں، زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ بے شمار دعا کی کتابوں میں دعائیں ملتی ہیں جس میں توبہ کرنے کے خصوصی الفاظ بھی آئے ہیں، ان الفاظ کو دہرانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی بے شمار دعائیں ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، آگے بہت لمبی ہے دعا۔ اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار، جس میں بندہ کہتا ہے کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی در نہیں جہاں جا کر میں اپنا سر رکھوں اور توبہ کروں۔ میں تیری نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جاتی ہے۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے۔ توبہ کرنے کے طریقے ہیں، رمضان المبارک آ رہا ہے تو خصوصی راتیں ہیں، توبہ کرتے ہوئے آدمی صدقہ و خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ و خیرات کے طفیل میں زندگیوں کو بدل دیتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے۔
عمرہ جائیں, حج پر جائیں. مقام ابراہیم وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے عہد کیا جائے, تبدیلی کا وعدہ کیا جائے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کی جائے اور رب سے کہیں کہ پروردگار سنبھال لے مجھے. یہ پہلا سلوشن ہے جس پر ہمیں توجہ دینا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ مزاجوں کے اندر ٹہراؤ پیدا کریں, ہر بات پر غصہ کرنا. والکاظمین الغیظ, ہر آدمی سے درست رویہ اختیار کرنا. والعافین عن الناس, غصے کو پینے والے ہوتے ہیں مومنین جنتی, لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں جنتی. اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا, صاحب علم سمجھنا, اور آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اس موضوع کا. وَفَوْقَ كُلَّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر صاحب علم پر ایک اور علم والا موجود ہے, اور جتنا بڑا صاحب علم آپ سمجھیں گے اس سے بڑے اور بھی موجود ہیں, اور ان سب پر خدا تعالیٰ موجود ہے. اور آدمی اپنی بڑائی کیوں جتائے, کیوں جتائے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال رکھے اس لیے آدمی اپنی بڑائی جتاتا رہتا ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ, اپنے تقوی کے ڈھنڈورے نہ پیٹو, اپنے کمالات اور ہنر کے ڈھنڈورے نہ پیٹو. وہ تم کو جانتا ہے اس وقت سے جب تم ماؤں کی پیٹوں کے اندر موجود تھے. یہ دوسری چیز ہے کہ آدمی اپنے اندر ٹہراؤ پیدا کرے, اسٹیبلٹی لائے. تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی لرن کرے, لرن کرنا سیکھے. پری میرج جائیں کاؤنسلنگ کے لیے, شادی کیا ہے سمجھیں. شادی ہونے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ شادی کے تمام مسائل حل کر لینا آپ کے بس کی بات ہے. آج کی پیچیدہ دنیا میں لرن کرنے کی ضرورت ہے. کتابیں پڑھیے, یوٹیوب میں لیکچرز دیکھیے, ضرورت ہے. ضرورت پڑنے پر کورسز اٹینڈ کیجئے, ضرورت پڑنے پر علماء کرام کے پاس جائیے, بیٹھیے اور معلوم کیجئے کہ شریعت کے کیا تقاضے ہیں, شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے. ضرورت پڑنے پر کاؤنسلرز کے پاس جائیں. لیکن یہ ہے کہ آدمی اگر ٹھیک ہونا چاہے تو اسے لرن کرنا چاہیے, اسے سیکھنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے. جتنا سیکھیں گے اتنا ہماری زندگیوں کے اندر توازن آئے گا, اتنا ہماری زندگی کے اندر نکھار آئے گا, اور ہم ایک بیٹر پرسنالٹی بن سکتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے. شادی شدہ زندگی اچھی ہو, بچوں کے ساتھ بیہیویئر اچھا ہو, بیوی کو ہم وقت دے سکیں, بچوں کو ہم وقت دے سکیں, ان سے باتیں کر سکیں, ان سے کمیونیکیٹ کر سکیں, انہیں اسلامی نظریہ حیات پہنچا سکیں, اسلام کے نمائندے بنا سکیں. دعا کرتے رہنا چاہیے. خواتین و حضرات, میں اپنی گفتگو ختم کر چکا. میرا آج کا موضوع تھا وائی میرجز آر فیلنگ ٹوڈے, آج کل نکاح کیوں ختم ہو رہے ہیں. اور میں نے آپ کو ڈیٹا کے ذریعے سے بتایا کہ ایک احساس ہے, ایک اندازہ ہے کہ شادیاں اس کے اندر خرابیاں آ رہی ہیں, اس کے اندر اطمینان نہیں ہے, اس کے اندر سیٹسفیکشن ختم ہو رہے ہیں. یہ تمام شادیوں کی بات نہیں ہے, کچھ شادیوں کی بات ہے, اور میں نے اس میں 4 وجوہات بتائے ہیں. پہلی وجہ میں نے یہ بتائی کہ جو لوگ گندے اور فحش مواد دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں وہ اس شدید بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. دوسری بات میں نے بتائی کہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, اور کئی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں, اس کے نتیجے میں انسان شادی شدہ زندگی, پرسکون زندگی گزار نہیں پا رہا ہے. تیسری بات میں نے بتائی لواطت, ہومو سیکسولیٹی یا LGBTQ+ موومنٹ کے اثرات. ایسے لوگ بھی شادی شدہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے, ان کی زندگیاں اچھی نہیں ہوتی. اور آخر چیز ہے کہ جنسی انقلاب کے نام سے شہوت کو پورا کرنے کے لیے, جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے جتنے راستے لوگوں نے ایجاد کیے وہ سب حرام راستے ہیں سوائے شادی کے. اور آخر میں نے سلوشن بتائے, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اور توبہ کرنا. دوسرا, شخصیتوں کے اندر ٹہراؤ پیدا کرنا. تیسرا, لرننگ کرنا, سیکھنا.
اور چاہتا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل شادی شدہ زندگی اور خاندانی زندگی کو بہتر اور کامیاب بنانے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گمراہیوں سے حفاظت فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ نیک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شادی شدہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں عطا فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔